اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا۔ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کو تھا۔ سالار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے، مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے۔ انہوں نے دلدل سے پرے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے، اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوتے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیوں، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوگی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نکل کر نہ جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے جوش سے پھٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی بھاگے بھی تھے۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹتا اور برچھیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی بمطابق 27 ذی القعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شب خون تھا اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فحل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی، اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں۔ بس سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کی بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دن کو دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں انہیں کھڑا کر دیا۔ مدینہ والوں، سکلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا، آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو، حملہ کرنے تم آئے ہو۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کا جواب للکار سے دیا، آگے تم آؤ، تم اس دلدل سے نکل آئے ہو، اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو۔ رومیوں، کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر سکلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔
اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی موجوں کی صورت میں ان پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان حملہ روکتے تھے، اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت کوئی چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اسے وہ کاریگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سکلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملے روکتے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدھر سے بھی نکلتا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس معرکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک جانباز رومیوں کے قلعہ میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ کہ رومیوں نے دیکھا ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں بددلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علم بردار سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا۔ اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کروایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن ازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں
اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینطرہ بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرو دیا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کے افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ منتشر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی۔ لیکن فہل کے معرکے سے وہ بے دھڑک بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے، جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھنسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبہنگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی۔ فہل میں لڑے جانے والے اس معرکے کو ذات الرغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس معرکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فہل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دستوں کے ساتھ فہل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو راستہ زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرقل نے نفری کے بل بوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فہل کے معرکے کے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے، کاٹ دیا ہے؟ ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔
سب کو کاٹ دیا ہے، مسلمانوں کو کاٹ دیا، ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا، اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھے۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی معرکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فہل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا، میں کہتا ہوں وہ انسان ہیں ہی نہیں۔ ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے۔ ایک اور سپاہی نے کہا، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں میں پہنچ گئی تھیں، جلدی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہموں، دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ رومیوں، سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، خون خرابے کیے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیوں، سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے۔ وہ اپنی عسکری روایات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا۔ البتہ وہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر ہلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام کسی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔
مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کے لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 عیسوی ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔